بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 105 تا 122۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا نوح علیہ السلام اور قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے مرسلین کو جھٹلایا تھا، انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا تھا، انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی۔ اور اگرچہ جھٹلایا تو صرف نوح علیہ السلام کو تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب سب انبیاء علیہم السلام کی تکذیب ہوتی ہے۔ ایک پیغمبر کی تکذیب سب انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کے مترادف ہے۔ ایک پیغمبر کی تکذیب سے سب انبیاء علیہم السلام کی تکذیب لازم آتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، الا تتقون، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اور پھر نوح علیہ السلام نے اپنی رسالت و نبوت کا اظہار فرمایا کہ انی لکم رسول امین، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اور میں اللہ کے پیغام میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کرتا۔ اور پھر دعوت دی کہ دو کام کرو۔ نمبر 1، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اطاعت کرو۔ اور میں اس دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر اور مزدوری بھی نہیں مانگتا۔ مجھے میرا صلہ اور ثواب اللہ رب العالمین دے گا۔ اور یاد رکھے کہ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونَ دو دفعہ یہ جملہ آیا ہے، دو آیاتوں میں، ایک آیت نمبر 108 میں اور ایک آیت نمبر 110 میں۔ یہ تاکید ہے، اشارہ ہے اس طرف کہ خوف خداوندی اور اطاعت رسول کے حوالے سے صرف رسول کی امانت، دیانت، دعوت و تبلیغ پر اجرت طلب نہ کرنا ہی کافی ہے۔ تو قوم کہنے لگی، لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ رذیل لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، جس کے موافقت سے معزز اور شرفاء شرم محسوس کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ غرباء، فقراء، مساکین بیٹھے رہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کی جماعت میں شامل ہے، اور ہم تو اس کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارہ نہیں کرتے۔ اور دوسری وجہ انہوں نے یہ ذکر کی، قوم نے، کہ ان میں اکثر ایسے کم حوصلہ لوگ ہیں جن کا مقصد کسی کے ساتھ چلنا ہو، کسی کے ساتھ لگنا ہو تو وہ کچھ حصول کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کوئی مال یا جاہ حاصل کرنا ہوتا ہے، خود غرضی ہوتی ہے، مفاد پرستی ہوتی ہے۔ لہذا چونکہ یہ لوگ موقع پرست ہے بقول کفار
قوم نوح کے، اور غرباء مساکین فقراء ہے، غریب لوگ ہے، لہذا ایسی لوگوں کی ایمان کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، یہ قوم کا مسئلہ ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ان دوستوں کے، ان احباب کا جو پیشہ ورانہ کام ہے اس سے میں نے کیا بحث کرنا ہے، ان کے پیشہ ورانہ کام سے میرا کیا غرض ہے، میرا ان سے کیا تعلق ہے کہ یہ شریف ہے یا رذیل ہے، نائے ہے، مونچے ہے، کوئی بھی ہے۔ دین میں یہ تفاوت اور اختلاف نسب کا کیا اثر ہے؟ دین میں جو اعتبار ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان جس نے لایا، ایمان کے نور پر منور معطر ہوا، چاہے مالدار ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، جس نسب سے ہے، جس ذات سے ہے، اعتبار ایمان کو ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کے ایمان کو دیکھنا ہے، ذات کو توڑا دیکھنا ہے، میں نے ان کے نسب کو توڑا دیکھنا ہے۔ اور باقی یہ رہا یہ سوال کہ ان غرباء مساکین جو ہے، یہ جو غرباء ہے، مساکین ہے، یہ ان کے ساتھ کہ ایمان ان کا لانا، ایمان نہ لانا جو ہے، اور ایمان میں مضبوطی نہ ہونا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ایمان میں استحکام ہے ان لوگوں کے یا نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ حساب کتاب میں نے نہیں کرنا ہے۔ مفاد کی بنیاد پر ایمان قبول کیا ہے، خود غرضی کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، یہ حساب کتاب میں نے نہیں کرنا ہے۔ یہ حساب کتاب میرے رب نے کرنا ہے، یہ حساب کتاب میرے رب نے لینا ہے۔ لہذا کمزور پیشہ والے لوگوں کو اپنی ایمان سے مانع قرار دینا، یہ تمہاری دلالت ہے، تمہاری سفاہت ہے، تمہاری بیوقوفی ہے۔ اور اگر میں تمہاری درخواست پر عمل کروں، ان غرباء فقراء مساکین کو اپنے آپ سے دور کروں، تو گویا کہ میں نے اپنے رب کے دعوت میں کمزوری دکھائی۔ وما انا بطارد، میں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، وما انا بطارق، میں ان کو اپنے آپ سے دور کیسے کروں؟ لہذا میں ان کو اپنے آپ سے دور کرنے والا نہیں ہوں، اور تمہارے موقف کو سختی سے اس کی تردید کرتا ہوں۔ اپنے منصب ظاہر کی کہ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صاف طور پر ڈرانے والا ہوں، تبلیغ میرے فرض منصبی ہے، میں اپنی فرض پورا کرتا رہوں گا، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، اپنا نفع و نقصان کو خود دیکھ لو۔ تو قوم نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام اگر آپ باز نہ آئے، دھمکی پر اتر آئے، تو ہم آپ کو سنسار کر دی جائیں گی۔ اور ایک طویل جدوجہد کے بعد، ایک طویل دعوت و تبلیغ کے بعد نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب ان قومی کذبون، یا رب العالمین میری قوم نے مجھے جھٹلایا، میرے اور ان کے درمیان عملی فیصلہ کیجئے، ان بدبختوں کو غرق کیجئے، ہلاک کیجئے، اور جن لوگوں نے ایمان لایا ہے ان کو نجات عطا فرمائے۔ نوح علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور صفت عزیز کی اساس اور بنیاد پر ان منکرین، مشرکین، معاندین کو، نافرمانوں کو طوفان نوح میں اللہ نے غرق کر دیا، اور متبعین، مومنین، مخلصین کے ساتھ صفت رحیم کے اساس پر رحم کا معاملہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ فرمایا کذبت، جھٹلایا تھا قوم نوح،
قوم نوح نے المرسلین رسولوں کو، اذ قال لہم جب کہا ان سے، اخوہم ان کے بھائی نے، ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، واطیعونی واطیعون اور حکم مانو میری اتباع کرو، تابعداری کرو، وما اسألکم علیہ من اجر اور میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی بدلہ، ان اجریہ نہیں ہے میرا بدلہ، الا علی رب العالمین مگر پروردگار عالم پر، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، واطیعون اور حکم مانو میرے، قالوا قوم بولے، انؤمن لک کیا ہم ایمان لائے تجھ پر، واتبعک الارذلون واتبعک الارذلون حالانکہ پیروی کرتے ہیں تیرے ذلیل لوگ، قالوا نوح علیہ السلام نے فرمایا، وما علم اور مجھے کیا خبر، بما کانوا یعملون کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان حسابہم نہیں ہے ان کا حساب، الا علی ربی مگر میرے رب پر ہے، لو تشعرون اگر تم سمجھو، وما انا بتارکن اور میں ہٹانے والا نہیں ہوں، چھوڑنے والا نہیں ہوں، المؤمنین مسلمانوں کو، ان انا نہیں ہوں میں، الا نذیر مبین مگر واضح صاف طور پر ڈرانے والا، قالوا قوم بولے، لئن لم تنتہی اگر تو باز نہیں آیا یا نوح علیہ السلام، لتکونن من المرجومین تو ضرور تم ہو جاؤ گے، من المرجومین سنسار کی جانے والوں میں سے، قال نوح علیہ السلام نے فرمایا، رب اے میرے رب، ان قومی کذبون بے شک میرے قوم نے مجھے جھٹلایا، فافتح تو پس فیصلہ کیجئے، بینی میرے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، فتحاً قطعی فیصلہ، عملی فیصلہ، ونجنی نجات دیجئے مجھے، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہے اور انہیں بھی نجات دیجئے، من المؤمنین مسلمانوں میں سے، فانجیناہ پس ہم نے نجات دی انہیں، ومن معہ جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں، فی فلک المشحون بڑی کشتی میں، ثم اغرقنا بعد الباقین پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد باقی لوگوں کو، ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں نشانیاں ہے قدرت کی، وما کان اکثرہم اور نہیں تھے اکثر ان میں سے مؤمنین ایمان لانے والے، اور آخر میں پھر فرمایا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک تیرا رب غالب ہے اور نہایت رحم والا ہے، وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔